ایک دن عادل طارق روڈ سے گزرے تو ایک دکان میں ان کو سامرہ نظر آ گئی۔ بھائی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ دوڑ کر اس کی طرف گئے۔ جب سامرہ نے انہیں دیکھا تو وہ بھی خوشی سے کھل اٹھی۔ دونوں برسوں بعد ملے تھے، بیتی باتیں سب یاد آ گئیں۔ سرسبز پہاڑوں اور خوبصورت گھاٹیوں کے بیچ لگائے قہقہے، سیر اور پھر گرم گرم کافی، پر لطف باتیں، سب یاد آ گیا۔ سامرہ نے بتایا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے تو ہمارے حالات بہت بدل گئے، اس باعث ہم دوسری بار مری کی سیر کو نہیں آئے۔ خیر، دونوں نے اس کو غنیمت جانا کہ قدرت نے ایک بار پھر ان کو ملا دیا تھا۔ میرے بھائی نے سامرہ کو بتایا کہ آج کل وہ کراچی میں ہی سروس کرتا ہے، تو وہ خوش ہو کر بولی، پھر تو اور بھی اچھا ہے، میرے گھر چلو، امی تم سے مل کر خوش ہوں گی۔ وہ عادل کو اپنے گھر لے گئی۔ اس کی ماں بھائی سے مری میں مل چکی تھی، اس لیے سبھی خوش ہو کر ملے اور عادل بھائی کو رات کا کھانا کھلایا۔ اب عادل کو اس لڑکی کی اصل زندگی کا پتہ چلا۔ گرچہ اس کا باپ آفیسر تھا، مگر اس کی فوتگی کے بعد ان ماں بیٹی کا کوئی آسرا نہ رہا۔ دو بڑے بھائی تھے جو ان کو تھوڑا بہت خرچہ دیتے تھے اور کچھ والد کی پینشن پر گزارا چلتا تھا۔ ماں کو بیٹی کی شادی کی فکر تھی، بھائی تو اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش تھے۔ ماں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں سامرہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ عادل اور سامرہ پھر سے ملنے لگے۔ ان ملاقاتوں کو رنگ لانا ہی تھا۔ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ عادل نے گھر خط لکھا، امی جان، میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آئیے اسے دیکھ لیجئے اور رشتے کی بات چلا لیں۔ جواب میں ابو نے بہت سختی سے خط لکھا کہ اپنے خاندان میں ایک سے ایک اچھا رشتہ موجود ہے تو غیروں میں رشتہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ غرض ہمارے والدین رضامند نہ ہوئے تو عادل نے گھر والوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سامرہ سے شادی کر لی۔ اس شادی میں صرف لڑکی کی ماں کی مرضی شامل تھی۔ اس کے بھائیوں کو بھی علم نہیں تھا کہ ان کی بہن کا عادل سے نکاح ہوا ہے۔ ماں نے بعد میں ان کو مطلع کیا تو وہ رسوائی کے ڈر سے خاموش ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب لڑکی لڑکا راضی تو کیا کرے گا غازی، ایسا ہی کچھ معاملہ ادھر بھی تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی چاہت میں بندھے تھے، لہٰذا علیحدہ گھر لے کر رہنے لگے۔ جب ہمیں عادل بھائی کی شادی کا پتہ چلا تو ہم کو بہت صدمہ ہوا، کیونکہ ماں بیٹے کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھی۔ والد صاحب تو سخت ناراض تھے۔ ہم سب کی امیدوں پر اوس پڑ گئی، کیونکہ تارا ہر لحاظ سے اچھی لڑکی تھی اور ہم سبھی کی آنکھ کا تارا تھی۔ خیر، اس کے بعد ہمارا عادل سے ناتا ہی ٹوٹ گیا۔ صرف بڑے بھائی طاہر سے اس کا رابطہ برقرار تھا، انہی کے ذریعے عادل کی خیر خیریت معلوم ہو جاتی تھی۔ اتنا مجھے معلوم تھا کہ بھائی کی اچھی نوکری ہے اور وہ سامرہ کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ پتہ نہیں پھر کیا ہوا، کیا حالات بن گئے، سامرہ کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے اپنے بھائیوں کو خط لکھا کہ میں عادل کے ساتھ خوش نہیں ہوں، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، جبکہ اس نے مجھے زبردستی رکھا ہوا ہے۔ سامرہ کے بھائیوں نے پولیس سے رابطہ کیا، جس کی وجہ سے عادل اور سامرہ بھابھی پر کیس بن گیا، لیکن چونکہ بھابھی ان دنوں امید سے تھیں، اس طرح وہ اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئیں۔ یوں میاں بیوی دونوں کو ہی پولیس پکڑ کر لے گئی اور ان کو جیل ہو گئی۔ حالانکہ عادل بھائی کے پاس رہتے ہوئے سامرہ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں تھی اور وہ سال بھر سے بھائی کے پاس رہ رہی تھی۔ جیل میں سامرہ کی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے مہک رکھا۔ وہ بہت خوبصورت بچی تھی۔ کچھ دنوں تک کیس چلتا رہا۔ صورتحال کے پیش نظر بالآخر عادل نے بیوی کو طلاق دے دی۔ اس واقعے نے میرے بھائی کو ایسا دل برداشتہ کیا کہ وہ کراچی کی سروس کو خیر بات کہہ کر ہمارے پاس لوٹ آئے اور والدین سے معافی مانگی۔ انہوں نے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی خوشی سے عادل کی شادی تارا سے کر دی۔
شادی کے بعد عادل بھائی سامرہ کو بھول گئے۔ تارا بہت سمجھدار لڑکی تھی، اس نے انہیں عزت، پیار، اعتماد، خوشی دی اور ان کی خدمت بھی کرتی تھی۔ وہ ایک مثالی شریک حیات ثابت ہوئی۔ 12 سال میں ایک بار بھی ان کا عادل سے جھگڑا نہیں ہوا۔ اس دوران ان کے یہاں 4 بچوں نے جنم لیا۔ عادل اور تارا اپنے بچوں میں مگن خوشگوار زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن اچانک 12 سال بعد ان کی زندگی میں بھونچال آ گیا۔ سامرہ کے بھائیوں کا خط آیا کہ مہک اپنے باپ کے پاس رہنا چاہتی ہے، لہٰذا آپ اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ خط ملتے ہی عادل بھائی بہت ڈسٹرب ہو گئے۔ تارا بھابھی بھی پریشان ہوئیں۔ بہرحال انہوں نے خود کو سنبھالا اور شوہر سے کہا، جاؤ اور جا کر اپنی بیٹی کو گھر لے آؤ، مجھے اس کے یہاں آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیوی کی طرف سے گرین سگنل ملتے ہی عادل کی جان میں جان آئی اور وہ بیٹی کو لینے کراچی چلے گئے۔ مہک گویا تیار بیٹھی تھی، باپ کے ساتھ آ گئی۔ وہ جب یہاں آئی تو ہم بہت خوش تھے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر کے لیے نہیں تھی۔ وہ صرف 1 ماہ ہمارے ساتھ رہی، پھر اس نے واپس جانے کی ضد شروع کر دی۔ وہ خود بھی بہت پریشان رہتی تھی اور ہمیں بھی پریشان رکھتی تھی۔ آخر کار عادل بھائی نے فیصلہ کیا کہ مہک کو اس کے ننیال والوں کو واپس کر دینا چاہیے۔ جب بچی ہی یہاں خوش نہیں ہے تو اس کو زبردستی رکھنے کا کیا فائدہ؟ ننیال جانے کے کچھ دنوں بعد ہی مہک نے خط لکھا کہ وہ خیریت سے پہنچ گئی ہے اور ہم لوگ اسے بہت یاد آتے ہیں۔ وہ اب ہم کو خط لکھتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں کے پاس آنا ہے۔ میں امی کے لیے اداس ہو گئی تھی، اس لیے یہاں واپس آ گئی تھی، لیکن اب میں آپ لوگوں کے لیے اداس ہو گئی ہوں۔ بالآخر ایک بار بھی امی جان کو رحم آ گیا۔ انہوں نے عادل سے کہا، بیٹے جاؤ اور جا کر میری پوتی کو لے آؤ۔ تبھی میرے بھائی نے جواب دیا، ٹھیک ہے امی، میں آپ کے کہنے سے اسے لے آتا ہوں۔ اگر وہ اب کے بھی نہ رہی تو اس کے بعد میں اس کو لینے کبھی نہیں جاؤں گا۔ مہک ایک بار پھر ہمارے گھر آ گئی۔ وہ بہت خوش تھی، کہتی تھی کہ ممانی بہت تنگ رکھتی ہیں، امی تو مجھ سے کبھی کبھی ہی ملنے ماموں کے گھر آتی ہیں۔ میں اب وہاں نہیں رہوں گی کیونکہ نانی جان جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں فوت ہو گئی ہیں۔ میں اب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اس بار وہ 2 ماہ بہت سکون اور بڑے آرام سے رہی۔ ہم نے بھی سوچا چلو اسے عقل آ گئی ہے اور اس نے ہم سے دل لگا لیا ہے۔ ہم کب چاہتے تھے کہ یہ ہمارے گھر سے جائے؟ وہ ہمارے بھائی کی بیٹی تھی، ہماری اپنی تھی، اور کس کا دل چاہتا ہے کہ اپنوں سے جدا رہے؟ دراصل وہ ایک نادان بچی تھی اور اس کے سب فیصلے جذباتی تھے۔ وہ جتنی جلدی آنے کی کرتی تھی اتنی ہی جلدی اسے واپس جانے کی پڑ جاتی تھی، جیسے 2 محبتوں کے بیچ تقسیم ہو گئی ہو۔ اب وہ 2 کشتیوں کی سوار تھی، کبھی باپ اور اس کے رشتہ داروں کی محبت اسے کھینچ لاتی تھی تو کبھی ماں کا پیار اسے اپنی جانب کھینچ لیتا تھا۔ جب تک اس نے باپ کو نہیں دیکھا تھا، والد کی شفقت سے ناآشنا تھی، بے خبر تھی کہ ددیال والوں کی چاہت کیا ہوتی ہے، لیکن اب وہ جان چکی تھی کہ انسان رشتوں کے بغیر نامکمل رہتا ہے۔ تبھی وہ دادی، دادا، پھوپھیوں اور تایا چاچا کی محبت کی بھی متلاشی تھی۔ اب وہ ہمارے درمیان رہ کر سکون محسوس کرتی تھی۔ 2 ماہ گزرے تھے کہ ایک دن اس کی ماں کا فون آ گیا۔ جانے کیا باتیں ہوئیں، فون رکھتے ہی مہک اداس ہو گئی، پریشان رہنے لگی اور پھر اس نے رٹ لگا دی کہ مجھے ماموں کے گھر جانا ہے، امی مجھے یاد کرتی ہیں، وہ دکھی ہیں، میں نے وہاں جانا ہے۔ یہ صورتحال بھائی کو قبول نہیں تھی۔ وہ بار بار اپنے سابقہ سسرال نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن یہ سچ ہے، اولاد کی محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ مہک کے لیے جانے پر مجبور تھے۔ بہرحال بیٹی کی محبت کی خاطر جانا پڑا کہ اولاد چیز ہی ایسی ہوتی ہے۔ مہک کی ضد سے مجبور ہو کر جب وہ اسے ماموں کے گھر چھوڑنے گئے تو وہاں سامرہ بھی اپنے دوسرے خاوند اور بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں سے جب بھائی کا سامنا ہوا تو عادل کے دل کو سخت ٹھیس پہنچی۔ ان کو گزرا زمانہ یاد آ گیا اور وہ بہت دل گرفتہ لوٹ کر آ گئے۔
تبھی قسم کھائی کہ وہ بیٹی کو فراموش کر دیں گے، لیکن اب لوٹ کر دوبارہ وہاں نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد مہک نے کئی خط لکھے اور فون بھی کیے، لیکن عادل پھر وہاں نہیں گئے۔ بھائی نے تو اپنے بچوں میں دل لگا لیا اور سامرہ بھی اپنے خاوند اور 3 بچوں کے ہمراہ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ دکھ تو مہک کو ملا، وہ رشتوں کے 2 حصوں میں بٹی تو اس کی زندگی تباہ ہو گئی۔ ایسے والدین کیا جانے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ان کے بچوں کو کس قدر نقصان پہنچتا ہے۔ کاش کاش بڑے ایسی غلطیاں نہ کریں جس سے ان کے بچوں کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کر ادھوری رہ جائے۔ ان کو جان لینا چاہیے کہ رشتے ٹوٹ جانا کھیل نہیں۔ اس طرح معصوم بچوں پر ان کی محبتوں اور نفرتوں سے کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ شاید کچھ لوگ پیدا ہی بے وفا فطرت لے کر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہ اولاد کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی ماں باپ کی، اور نہ ہی اپنی عزت کی، اور نہ دوسروں کی انا کی۔ آج بھی میں اس سوال کا جواب نہیں پا سکی کہ مہک بھی تو اسی ماں کی بیٹی تھی۔ اس کو ہم نے کتنا سمجھایا تھا، پھر بھی اس نے ہماری محبت کا یہ صلہ دیا کہ اپنے ابو کا دل دکھا کر چلی گئی۔ ہاں سچ ہے کہ جانے والے چلے جاتے ہیں، ان کو کسی کی صدا، کوئی محبت بھری پکار نہیں روک سکتی۔